بسم الله الرحمن الرحيم. ولیوں کا جس کا اچھا ولیہ ہے اتنا ہی وہ اچھا ہے، اور جس کا بیچارے کا ولیہ اچھا نہیں ہے اس کو سلام کا جواب بھی صحیح نہیں ملتا۔ بڑی گاڑی سے اترنا ہوتا ہے وہ بہت وقت ہوتا ہے، بیچارہ پیدل چل رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی احترام نہیں کر رہا ہوتا۔ لوگ آج قابلیت کی بنیاد پر احترام نہیں کروا رہے ہیں، سے احترام کروا رہے ہیں۔ جملہ اہل ادب کو میری نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں جناب ڈاکٹر محترم استاد علی اسد علی علی صاحب کو، ہو سکتا ہے کہیں تشریف فرما ہو تو اہل ادب کو میں جملہ کیا کرتا ہوں۔ اسلام ولیوں کا نام نہیں ہے، رویوں کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ آج دنیا ولیوں سے احترام کروا رہی ہے، کپڑے اچھے پہن کے، گاڑیاں اچھی رکھ کے۔ گاڑیاں کہا ہے، میں نے داڑیاں بھی کہہ سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھنے ذرا محمد۔ لہٰذا قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ محمد ہے بقرہ، اور سب سے چھوٹا سورہ سورہ موسیٰ۔ یہ جگہ جو ہے جہاں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں مجلس عزا، یہ دید بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ یہاں جو آ کر بیٹھتا ہے اسے چشمے سر سے نہیں بلکہ چشمے جان سے دیکھنا ہوتا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا ہوتا ہے۔ کتنا چاہوں گا جانے گرامی، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرہ شروع کیا، دیکھو مولانا کو شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے لڑ رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نعرے وارے لگا کے چڑھا تو دیتے ہیں۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان کے چڑھانے میں آؤں، تو اتنا سا یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ بھئی اہل دل تک بیٹھے ہیں، ملتان کا منتخب مجمع ہے، منتصب مجمع ہے۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی نا، حسین اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر ہوتا نہیں ہے۔ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو بصارت تو ہے ہی، بصیرت عطا کی جاتی ہے۔ ہو نہیں سکتا کوئی انسان حسین ابن علی کو 70 سال سے سن رہا ہو اور اس کے اندر حسینیت نہ ہو۔ 2 گھنٹے تک اگر میں گلاب فروش کے دکے پر بیٹھ کر آ جاؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جس میں ساری زندگی میں گزاری ہو وہ مجلسی کیوں نہیں ہے، حسینی کیوں کر نہیں ہوگا؟ کیسے ممکن ہے بے وفا ہو جائے جو سالوں سے حضرت کی وفا کو سنتا آ رہا ہے؟ لہذا میں اپنے بچوں اور جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی قوم کرنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ شیعہ قوم میں یہ کمزوری ہے، شیعہ قوم میں یہ کمزوری ہے۔ حضرت آیت اللہ خمینی کو دیکھا ہے، خامنہ ای صاحب کو دیکھا ہے، حسن نصر اللہ کو دیکھا ہے، سید حسن نصر اللہ اپنے قوم کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں۔ سید حسن نصر اللہ لبنانیوں کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں۔
میں پاکستانیوں کی برائی نہیں کرتا ہوں، میں اپنی قوم کی برائی نہیں کرتا ہوں. میری قوم میں کسی سے کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. کمزوریاں بھی انفرادی ہوتی ہیں. ہماری قوم کی تصویر ساری قوموں میں ممتاز ہے، اور خاص طور پر جو ماتمی اور عزادار ہوتا ہے. مجھے بڑا پیار ہے پولیٹیشنز، ان سیاستدانوں سے جو اپنی تشیع کا اظہار کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہوا، خان صاحب ہمارے گھر آئے، میں نے ان کے بازو پہ یا علی مدد مانگا ہے. لوگوں نے کہنا شروع کیا جی کچھ چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ تو میرے گھر کو چل کر آئے، میں تو نہیں گیا کسی گھر. میں اور آپ جس دروازے سے وابستہ ہیں وہاں چلتے ہی تو آتے ہیں. ہم نے خان صاحب کے بازو پہ یہاں کی مدد مانگا ہے. ایک ساتھ کہنے لگے جی مطلب وہاں نشتفار کی مجلس میں نے یہ جملہ کہا کراچی میں، یہاں بھی آپ تکرار کر رہا ہوں جی، میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس کرسی سے اونچی کرسی نہیں ہے. سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. لہٰذا یہ سوچنا کہ ہمیں کچھ چاہیے، کیا چاہیے، اس سے بڑی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ہمیں کون کیا دے گا؟ اور میں تو اپنے محترم شاعر بزرگوار کو دو مصرے ہدیہ کر رہا ہوں، اگرچہ غزل کے 2 مصرے ہیں، مگر بہرحال میری غزل نہیں، بزرگ کا کلام ہے. ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دے کے بادشاہی کے. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ محمد. دقت چاہوں گا ہماری تصویر تمام قوموں میں، خاص طور پہ عزادار جو ہوتا ہے. میں اپنے دوستوں سے عرض کر رہا تھا، چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہ جو لوگ جن کے گھروں میں عزا خانے ہیں، جن کے گھروں میں مجلس ہوتی ہے، جن کے گھروں میں عزا خانے ہیں، جن کے گھروں میں مجلس ہوتی ہے، جو ماتمی ہے وہ زیادہ سچا ثابت ہوگا اپنی قوم سے. جن کے گھروں میں نہیں ہے تو میں دعوت دے رہا ہوں کہ اپنے گھر میں بنائیں، اپنے گھر کے چھت پہ علم لگائیں. گرامی جو خاندانی عزادار لوگ ہیں، سبھی آپ سب ہیں، وہ بے وفا ثابت نہیں ہوتا. اسے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم نے سنیوں کو تو شیعہ ہوتے ہوئے، کسی شیعہ کو سنی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے کہا میں نے بہت دیکھے ہیں شیعہ سنی ہوتے ہوئے. کہنے لگے مولانا کیسے؟ ہم نے تو نہیں سنا. میں نے کہا میں نے بہت سنا ہے. یہ ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران، یہ ہمارے سیکرٹریز، یہ ہمارے وزیر، یہ ہمارے سیاستدان جب چاہتے ہیں ہاتھ مانگ لیتے ہیں اپنی دنیا کی خاطر، پیسے کی خاطر، کرسی کی خاطر. تمہیں کیا پریشانی ہے؟ پریشان اور پشیمان تو وہ ہوں کہ جو انہیں مانتے ہیں کہ جہاں علم ہے نہ تقویٰ ہے. مجھے اور آپ کو تو سینہ چوڑا کر کے کہنا چاہیے میں علی کا ماننے والا ہوں، میں بیت کا ماننے والا ہوں. لہذا مجھے وہ سیاستدان چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں اچھے لگتے ہیں، جو جرأت سے بات کرتے ہیں، فخر ہے کہ ہم شیعہ ہیں. جو جسے سمجھ میں آئی ہے سنی ہے تو سنی ہے، ہمیں شیعت سمجھ میں آئی ہے شیعہ ہے. اور یہ مجلس ہی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم سمجھائیں، دعوت دیں، سمجھائیں، بتائیں کہ اس مکتب کی خوشبو سے بھی آشنا ہو. ساری دنیا میں سب سے اچھی تصویر آپ کی ہے، سب سے اچھی تصویر آپ کی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہے غیر مسلم مان رہے ہیں، غیر مسلم مان رہے ہیں. میں لندن پر اترا اسی ہولیے میں تھا، اور اسی ہولیے میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں. بیوی معصومہ نے، بیوی معصومہ خود نے یہ لباس دیا ہے، کسی کی بدتمیزی سے اتاروں گا نہیں. میں اترا لندن ایئرپورٹ اسی ہولیے میں تھا، کچھ انگریز آنے سے گزرے، دیکھتے ہوئے پھر واپس پلٹ گیا. کہنے یہ کیا کہنا ہوا ہے؟ تو بہرحال میں اردو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. کہنے یہ کیا کہنا؟ میں نے کہا یہ مسلمان علماء کا لباس. تو کہنے مسلمان والے میں میں نے کہا جی مسلمان جو دانشور ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ لباس. تو اب جملہ سنیں،
پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے سینہ چوڑ کے کہا کہ میں پروفٹ کے گھر والوں کو دوستوں کا میں احترام کرتے ہیں، مگر پیروی گھر والوں کو چلے جی ہاں وہ جو پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں نا وہ بہتر اتنے مسلموں کی رائے مسلمانوں نے، یعنی جن مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، مسلمانوں نے مسلمانوں کو بند گلی میں لے جا کے کھڑا کر دیا، لیکن الحمدللہ امام حسین سے جڑے ہوئے لوگ، فرش اعلیٰ پہ بیٹھے ہوئے لوگ، وہ مسلمانوں اگر یہ بھی نہ ہو کچھ دیر بند کیجیے یہ مجلس نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، ہم نے تو آبرو بچائی ہوئی ہے، صلوات پڑھے گا محمد وآلہ سب سے اچھی جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو، میں کہا جاتا ہے رونا نہیں آ رہا تو رونے کی شکل بناؤ، آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہا تو گردن جھکا کے مسائل کرو، تمہارے چہرے سے کم آیا ہوں، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں، اتنے بڑے بڑے دھماکے ہوئے، لوگوں کی کھوپڑیاں اڑی ہواؤں میں، آج تک کوئی شیعہ کہیں پھٹا نہیں، ہماری تربیت کچھ ہو رہی ہے، بہترین تشیع اسلام کی بہترین تصویر ہو گئی، میں نہیں کہتا کہ دوسروں کے یہاں اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اسلام کی بہترین تصویر کو تشیع ہو گئی، آپ اور میں جتنی ذمہ داری رکھتے ہیں شاید ہی کوئی رکھتا ہو، مجھے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی ہے جسے تشیع کہا جاتا ہے، اور تشیع کسی شاعر کے مصرے کو نہیں کہتے جس میں مصرا جوڑ دیا جائے، تشیع پہ محنت ہوئی ہے، شیعت کی تعلیمات کے اوپر سرمایہ نظر ہے، ہم تک امانت کے طور پہ آیا ہے، اور امانت تو ہوتی وہ ہے جیسے ویسے ہی آگے بڑھایا جائے جیسے ٹھیک ہے، صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ، اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات مگر قرآن کی حفاظت سب سے بڑا سامان ہے، اگر قرآن مجید سے سورہ کوثر کو نکال دیا جائے تو قرآن کی حفاظت نہیں ہوتی، اسلام کی حفاظت نہیں ہوتی، قرآن کی حفاظت نہیں ہوتی، یہ ہے بہت چھوٹا سورہ، 3 آیتوں والا سورہ ہے، مگر یہ جیسے آپ انشورنس کی پالیسی دیتے ہیں، جیسے آپ بیمے کی پالیسی دیتے ہیں، اسلام کی تحفظ اور اسلام کی ضمانت کا نام فاطمہ ہے، میں نے سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر ایک جملے میں یوں کرنا چاہیے کہ کوثر سیدہ کی دو بیویوں کی مجلس سے قریب ہے، دو خواتین کی مجلس سے قریب ہے، سیدہ کی تحفظ قرآن، تحفظ اسلام، نظام الہی کا تحفظ بنام فاطمہ، گرامی آپ عجیب اللہ کے کام بڑے نظالے ہیں، اللہ کے کام بڑے نظالے ہیں، یعنی مشکل ترین کام اللہ لے رہا ہے، وہ بھی ایک عورت سے، ایک خاتون سے، ایک بیوی سے، 1,24,000 بیوی، 13 مرد معصوم، 12 امام، 1,24,000 میں سرکار آ گئے تو 12 امام، ان تمام مردوں کی محنت کو بچانے والی ایک بیوی،
अल्लाह के बनाए हुओं में और बंदों के बनाए हुओं में फर्क है। जो बंदों के बनाए हुए होते हैं वो ऐसे ही तो होते जैसे बनाने वाले होते हैं, और जब अल्लाह के बनाए हुए सामने आएंगे तो वो मंजरे सिफात परवरदिगार होते हैं। एक जाहिल आलिम को तो नहीं बना सकता। हम मदरसे में पढ़ते हैं, मौलाना बुजुर्गों में से मोहती फाक़िद शय मोहती शय नहीं होता, जिसके पास चीज है ही नहीं वो देने वाला नहीं होता। सारी दुनिया के जाहिल मिलकर अगर किसी को बनाएंगे तो वो जाहिल ही होगा, आलिम नहीं होगा। सारी दुनिया के मसलन मुक़द्दमाबाज मिलकर अगर किसी को जज बनाना चाहेंगे तो वो जज नहीं होगा, वो भी कोई मुक़द्दमाबाज ही होगा। बनाएगा कौन? बनाएगा वो जिसे बनाने का हक है। भाई यही माइक है तो चलाने वाले साथ बैठे हुए, अगर इसमें से चंद्राना की आवाजें आने लगे और कोई वहां से बढ़े से ठीक करने, कोई वहां से बढ़े, कोई वहां से बढ़े, कोई यहाँ से बढ़े, जी और खराब होगा। और शायद कोई आवाज दे करके कि भाई हाथ मत लगाना, तुम्हारा काम नहीं है। तो जो जिसका काम होता है उसी को सजता है। ये काम इनका यही ठीक करेंगे, कोई और करेगा तो खराब करेगा। जब अल्लाह ने एक जगह नहीं, कुरान में 25 जगह पर कह दिया इमाम मैं बनाऊंगा, खलीफा मैं बनाऊंगा। भाई थके बैठे आप बता, जब अल्लाह ने 25 जगह कह दिया रसूल बनाना मेरा काम है, खलीफा बनाना मेरा काम है, मलक बनाना मेरा काम है, हाकिम बनाना मेरा काम है, तो नबी की रहमत के बाद मुसलमान भूल क्यों गए थे? ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम करोगे तो बिगाड़ोगे। और बंदों के बनाए हुओं में देखिए मीर हदीस ने जो पहला कलाम कहा होगा वो शायद बुजुर्गों को पता है, आखिरी कलाम जब पता थी मुसाफत शबाब साहब ने मीर हदीस के लिए, उसमें और पहले कलाम तो आप दोनों को सामने रखिए, दोनों कलाम पुकार के बताएंगे कि ये पहला है ये आखिरी। इसलिए कि बंदों के फन में और बंदों के काम में तदरीजन तरक्की होती है, बितदरीज तरक्की कर जाती है। मैंने जो पहली तबलीग की थी मुझे याद है मेरे पैर कांप रहे थे, माइक पकड़ लिया, माइक कांपने लगा। अब कभी कभी सोचता हूँ कभी कुछ बोल देते हैं मगर उसमें ही रखती थी वो जो फला जो आर्टिस्ट है, वो जो फलबारे बनाता है, वो जो पेंटिंग करता है, उसकी पहली देखी और आखिरी यही माइक जो इजाद हुआ था तो आपने देखा हुआ कायदे आज़म के आगे कैसे माइक लगे हुए थे, पुराने अब से 70 साल पहले वाली माइक जी। आज तो इस माइक ने हमारा गरीबान भी पकड़ लिया है। और वो जो पहला वाला था वो कहीं म्यूजियम में रखा हुआ। तो इंसान जब अपना काम दिखाता है तो तदरीजन कमाल पर जाता है, आहिस्ता तजर्बे कर सीख कर समझ कर वो कमाल पर पहुंचता है जी। जितना चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, बंदे अपने काम को तजर्बे की बुनियाद पर कमाल तक ले जाते हैं और अल्लाह अपने काम को पहले ही मरहले पे बाकमाल करता है। भाई जिन्होंने तजर्बा करना चाहा वो चौथे मरहले पे कमाल पर पहुंचे और जिन्होंने अल्लाह का निजाम माना उन्होंने पहले मरहले पे बाकमाल माना। अल्लाह के कामों में बंदों के कामों में बड़ा फर्क है। हम तो समझते हैं पैसा होगा तो फला चीज होगी, ताकत होगी तो फला चीज होगी, मजमा जमा होगा तो फला काम हम कर बैठेंगे, लेकिन अल्लाह के काम बड़े बड़े निराले हैं। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।